اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کو رات 8:30 بجے اسی چینل وائرل نیوز لائیو پر کسی بھی اہم عنوان پر بیان ہوتا ہے، اصلاحی بیان۔ تو آج کا عنوان ہے کہ مسلمانوں کی شادیوں پر سیریل اور فلموں کے اثرات، کیونکہ نکاح نبی کی سنت ہے، نبی کا بتایا ہوا طریقہ ہے، لیکن آج کل پڑھے لکھے جاہل سیریل اور فلموں کو دیکھ کر ویسے ہی شادیاں اور نکاح کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے زندگیوں کا سکون اور زندگیوں کی برکتیں ختم ہو رہی ہے۔ آج رات 8:30 بجے اسی چینل پر اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو ضرور دیکھیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے اسرائیل اور حزب اللہ کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین میں اسرائیل نے تقریباً 13 مہینے سے آتنکواد کے سارے دروازے کھول دیے، لیکن جو ہی وہ لبنان اور حزب اللہ سے بھڑا تو حزب اللہ نے کہیں نہ کہیں چھٹی کا دودھ، یا جسے کہتے نانی کا دودھ، یاد دلایا، اور اب خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے لیے تیار ہو گیا، اور آج سے اسرائیل اور حزب اللہ میں آج سے جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ اور جو ایگریمنٹ ہوا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے میں اسرائیل کے لیے نقل و حرکت کی کوئی آزادی نہیں۔ لبنانی وزیر دفاع کا یہ بیان آیا ہے۔ اسرائیل نے لبنان کے ساتھ جنگ بندی کے ایگریمنٹ پر، معاہدے پر اتفاق کر لیا ہے، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا آج ہی سے۔ جنگ بندی کا اطلاق ہندوستانی وقت کے مطابق صبح 7:30 بجے سے ہو گیا ہے۔ دونوں فریقین نے امریکہ اور فرانس کے جنگ بندی ایگریمنٹ کو، معاہدے کو قبول کر لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ جنگ بندی سے تشدد کو مستقل روکنے میں مدد ملے گی۔ قبل ازیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج جنوبی لبنان سے نکل جائے گی اور لبنانی فوج علاقے میں تعینات کی جائے گی۔ حزب اللہ اسرائیلی سرحد کے ساتھ اپنی جنگی سرگرمیاں بند کر دے گا۔ لبنانی وزیر خارجہ بولے کہ لبنانی فوج کے 5000 اہلکار تعیناتی کے لیے تیار ہیں۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے ایگریمنٹ، معاہدے کے نفاذ کے بعد لبنان کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ جنگ بندی معاہدے کے تحت ان کے ملک میں اسرائیل کے لیے نقل و حرکت کی آزادی نہیں، یعنی اسرائیل ان کے ملک میں آئے گا جائے گا
نہیں۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے حمایتی سمرتھک اور سپورٹرز ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عمران خان کے لیے آندولن، احتجاج، مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اب عمران خان کو رہا کرو ایسا مطالبہ امریکی خفیہ ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر اور ڈونلڈ ٹرمپ، یعنی اب جو موجودہ امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے، ان کے ایڈوائزر نے ایسا مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو۔ کانگریس ارکان نے پاکستان میں انٹرنیٹ بندش ختم اور حق اظہار رائے کے احترام کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے سابق ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس اور کئی رکن پارلیمنٹ نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق رچرڈ کی ایک رپورٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ عمران خان کو رہا کرو۔ عمران خان کی رہائی کا ڈیمانڈ کرنے پر تحریک انصاف کے رہنما نے سوشل میڈیا پر ہی رچرڈ کا شکریہ ادا کیا۔ بلکہ پاکستان میں کانگریس کی رکن راشدہ طلیب نے کہا کہ میں پاکستان کی بہادر عوام کے ساتھ کھڑی ہوں جو بیدار ہیں اور تبدیلی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ ایک اور کانگریس وومن جو انسانی حقوق کی چیئرپرسن بھی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ اظہار رائے، بولنے کی آزادی اور پرامن احتجاج کی آزادی پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہونا چاہیے، اور آج پاکستان اس آزادی کو چھیننا چاہ رہا ہے جس کی ہم مذمت کرتے ہیں، نندا کرتے ہیں۔ ناظرین، ریاست سعودی عرب، مملکت سعودی عربیہ سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر سردی کی نئی لہر ہے۔ کئی شہروں میں شدید بارشوں کی پیشن گوئی بھی محکمہ موسمیات نے دی ہے۔ شہریوں کو احتیاط برتنے، محفوظ مقامات پر رہنے، سیلاب اور وادیوں میں پانی جمع ہونے والے مقامات سے دور رہنے کی ہدایت مملکت سعودی عربیہ نے دی ہے۔ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کے سرکاری ترجمان حسین القحطانی نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ کل یعنی 27 نومبر سے مملکت میں سردی کی نئی لہر داخل ہو رہی ہے، جس سے کئی علاقوں میں درجہ حرارت 6 ڈگری سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جائے گا۔ سینٹر آف میٹرولوجی کی رپورٹ کے مطابق مملکت کے شمالی علاقے سردی کی ایک نئی لہر کا سامنا کرنے والے ہیں، اور کئی شہروں میں شدید بارشوں کی پیشن گوئی بھی دی گئی ہے، جس سے شہریوں کو احتیاط برتنے، سیلاب اور وادیوں میں پانی جمع ہونے والے مقامات سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، رشیا نے، آپ جانتے ہیں رشیا نے دھمکی دے دی ہے۔ اب اس دھمکی کا اثر اتنا پڑا کہ ناٹو ممالک ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ شہریوں کی حفاظت کے لیے محفوظ مقامات کی منصوبہ بندی کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکی حکومت نے جوہری حملے کی صورت میں بچاؤ کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کا دائرہ اب وسیع ہونے والا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے 2 سال پہلے میں نے یہ جملہ کہا تھا، جب رشیا اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تھی، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ اب دنیا تھرڈ وار، تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پھر رشیا کے بعد فوراً اسرائیلی آتنکوادی میدان میں اتر گئے، غزہ اور فلسطین میں تباہی مچانے لگے۔ پھر دھیرے دھیرے اسرائیل کا آتنکواد شام، لبنان، ایران اور عراق تک پہنچ گیا۔ میری باتیں جو میں نے آج سے 2-2.5 سال پہلے کہی تھی، اب آج یہ خبر آ رہی ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جو جنگ ہے اس کا دائرہ اب بڑھنے والا ہے۔ پہلے یہ لڑائی صرف روس اور یوکرین کے درمیان ہو رہی تھی، لیکن کچھ روز پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو امریکی میزائل کے استعمال کی منظوری دی تھی، جس کے بعد حالات اب بہت بدل گئے ہیں۔ اور پھر رشیا نے بھی دھمکی دے دی ہے امریکہ کو بھی کہ اگر ذرا بھی گڑبڑ کی تو ہم اپنے جوہری ہتھیاروں کا استعمال کریں گے۔ جیسی رشیا کی دھمکی آئی تو اب ناٹو ممالک ڈر اور خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں اور شہریوں کی حفاظت کے لیے محفوظ مقامات کی منصوبہ بندی کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اور رشیا نے واضح لفظوں میں، کلیئر لفظوں میں ناٹو ممالک کو دھمکی دی تھی کہ کوئی بھی ناٹو کا رکن ملک اگر یوکرین کی مدد کے لیے آگے آئے گا
تو اپنی بربادی کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ روس کی دھمکی کا ناٹو میں شامل رکن ممالک پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے حماس، مجاہدین اور غزہ کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مجاہدین 13 مہینوں سے بڑے دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی سے لڑ رہے ہیں، جس کا باپ دنیا کا سپر پاور مالک ہے، جس کا ناجائز باپ یعنی اسرائیل سے لڑ رہے ہیں۔ اب حماس مقابلہ کر رہی ہے اور حماس کے ساتھ جھڑپ میں خبر آ رہی ہے کہ مزید 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے ہیں، اور غزہ میں مارے گئے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد اب 381 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج نے اپنے دونوں اہلکاروں کی ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ آج ایک جھڑپ میں کیفر بریگیڈ کے سارجنٹ 21 عثمان یعنی جو ان کے اسرائیلی فوجی وہ مارے گئے۔ اسرائیلی فوج کے بیان میں کہا گیا کہ ہلاک ہونے والا دوسرا فوجی فرسٹ کلاس سارجنٹ کا تعلق میڈیکل کور سے تھا، جو 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں زخمی ہوا تھا۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔